کمی تھی؟ بولو نہیں نا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک عورت کو جنت میں پیدا کیا، جس عورت کا نام حضرت حوا ہے۔ دونوں کی شادی کہاں ہوئی؟ جنت میں۔ اللہ اللہ، جنت میں سب سے پہلی شادی جنت میں، توجہ رکھنا، جب جنت میں شادی ہوئی اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، حکم ہوا، اے میرے بندے، موبائل پہ بات کر رہے گا کوئی؟ اے میرے بندے، یہ تمہاری بیوی ہے، تمہارے ساتھ ان کا نکاح ہوا، تمہارے لیے جائز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے رکوا دیا، کہا پہلے مہر ادا کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلا نکاح جنت میں ہوا، سب سے پہلا نکاح، اس وقت سے اٹھا کے لا رہا ہوں اور اب تک آؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا پہلے مہر ادا کر دو۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ مہر کتنے ہوں گے؟ 10 لاکھ ہوں گے، 1 لاکھ ہوں گے، 50,000 ہوں گے۔ اچھا میں پوچھوں گا، جنت میں سکہ کون سا چلتا تھا؟ اس وقت نہ سعودی عرب بنا تھا، نہ امریکہ بنا تھا، نہ ہندوستان بنا تھا، تو روپیہ کہاں کا چلتا تھا؟ حضرت آدم کے مہر میں کتنے روپے تھے اور روپیہ تھا؟ روپیہ تو تھا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، تو پھر مہر میں کیا بنا؟ آج ہمارے یہاں مہروں پہ جھگڑا ہوتا نا، 10 لاکھ کی شادی کر لیتے ہیں اور 1 لاکھ پہ آکے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جو مہر دینا تھا وہ مہر میں بندہ کیا، کیا روپیہ کیا پیسہ؟ کوئی روپیہ پیسہ نہیں۔ پھر مہر میں کیا تھا؟ سنو، سننے کی بات ہے، قرآن کی تفسیر پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلا نکاح، اس میں ڈھول تاشے گاجے باجے نہیں ہوئے۔ اللہ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، جن فرشتوں نے ہاتھ روکا، کہ یہ بتاؤ مہر میں ادا کیا کروں؟ تو پتا فرشتوں کو بھی نہیں۔ اللہ، مہر میں کیا ادا کریں پتا فرشتوں کو بھی نہیں۔ اب کیا کریں؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، مولا پروردگار، مہر کیا ہوگا؟ مہر کیا ہوگا یہ بتا دے۔ اللہ اللہ، میرے رب نے فرمایا، فرشتوں سنو، سب سے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ، جن کے لیے میں نے کائنات کو بنایا، کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، اسی میرے محبوب پر 11 مرتبہ 17 مرتبہ، ایک روایت میں آیا 4 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، مہر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد اعلی حضرت، جشن شادی حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی کولا۔ مہر میں کیا تھا؟ درود۔ تو ہماری اور ہم اور آپ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، بے شک، تو ہماری اور آپ کی گھٹی اور مہر میں ہی درود ہے۔ جی۔ اب جو لوگ درود سے نفرت کرتے ہیں سمجھ لو کون ہوں گے؟ درود و سلام سے جو نفرت کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، سنو، حضرت آدم علیہ السلام کا مہر نبی پر درود شریف،
نکاح ہو گیا. توجہ رکھنا, سب سے پہلا نکاح. اب حضرت آدم سے اور کہا گیا, کیا کہا گیا؟ حضرت آدم سے کہا گیا اور حضرت حوا سے کہا گیا. قرآن میں توجہ رکھنا, اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. کہ جنت کی ساری میوہ ساری چیزیں تمہارے لیے کھاؤ پیو, مگر یہ ایک درخت ہے, اس کے پاس مت جانا, بے شک. اسے مت کھانا, اس کے قریب تک مت جانا. وہ گیہوں کا درخت ہے. کس کا بولو؟ کہا اس کے قریب مت جانا. اب حضرت حوا کے پاس شیطان آیا, اس نے کہا ارے سب سے اچھی غذا تو یہی ہے, اس کو چکھ کے دیکھو, کھا کے. کہ نہیں, اللہ نے فرمایا. تو پھر اس نے کیا منطق چلی, اس نے کہا اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَأْكُلَا نہیں کہا, یہ کہا اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ. تم مت جاؤ, میں توڑ کے لائے دیتا ہوں, کھا لو. بہرحال وہ انہوں نے گیہوں کا دانہ کھایا, یہ خطا اجتہادی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا میں دونوں میاں بی بی کے جنتی جوڑے جو پہنے تھے, لباس پہنے تھے, وہ دونوں جوڑے اتار دیے. اللہ. توجہ رکھنا, میں گہرائی میں چل رہا ہوں. تفسیر یہ ناخون دیکھ رہے ہیں, ناخون یہ والے جو ہیں, یہ اسی کی علامت اور پہچان رہ گئی ہے. جتنا انسان بڑھتا تھا اتنے ہی کپڑے بڑھتے تھے, نہ میلے ہوتے تھے نہ گندے ہوتے تھے. اب اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے اتار دی. اللہ اللہ جیسے ہی وہ اتارے, اب جنت میں تیسرا کوئی انسان نہیں. دونوں میاں بی بی بغیر کپڑوں کے حضرت آدم آ گئے. جنت میں بڑے بڑے درختوں کے بڑے بڑے پتے جیسے ہادی کے کان اور ان کے پلے سے جیسے مٹکے. تو انہوں نے سوچا, حضرت آدم نے سوچا میں اپنا جسم چھپا لوں. ایک درخت کی طرف حضرت آدم گئے کہ میں اس کے پتے توڑ کے جسم چھپا لوں. وہ درخت پیچھے کو ہٹ گیا. دوسرے کے پاس گئے, وہ بھی ہٹ گیا. تیسرے کے پاس گئے, وہ بھی ہٹ گیا. جس درخت کے پاس جا رہے تھے سارے درخت ہٹتے چلے جا رہے تھے. کہہ رہے مولا مولا مولا, اللہ اللہ. اب جب سامنے دیکھا تو ایک درخت تھا, اس درخت کا نام انجیر تھا. انجیر کا درخت تھا. حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کی طرف کو گئے تو وہ درخت پیچھے کو نہیں ہٹا, بلکہ حضرت آدم کو دیکھ کر کے جھک گیا. ادب کے مارے جھک گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے 8 پتے